جی، آج کا ہمارا انتہائی اہم ٹاپک طنز و مزاح، سٹائر اینڈ ہیومر۔ طنز و مزاح اردو ادب میں ایک الگ صنف کا درجہ رکھتی ہے، اور بہت سے ادیبوں نے طنز و مزاح نگاری میں طنز نگاری میں نام پیدا کیا، بڑے شاہکار تخلیق کیے، جس میں مشتاق احمد یوسفی ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں، غالب ہے۔ اچھا، طنز و مزاح یاد رکھ لیں، یہ شاعری میں بھی طنز و مزاح کا عنصر غالب آ سکتا ہے، نثر میں آ سکتا ہے، ناول وغیرہ میں آ سکتا ہے۔ جیسے غالب کے شرافاک ناول ہے خس و خاشاک زمانے، اس ناول میں ایک کردار، جب بڑے بال اس نے رکھے ہیں اور واش روم اٹیچ اس نے بنایا تھا اپنے بنگلے میں ہی، تو یہاں بھی مستنصر حسین دارڑ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑے بال رکھنا تقریباً کفر کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہ طنز و مزاح کی مثال آپ کو پیش کی ہے۔ تو ناول میں نثر کے آگے اقسام کسی میں بھی ہو سکتا ہے، شاعری میں بھی ہو سکتا ہے۔ طنز و مزاح بیسیکلی ہے کیا؟ طنز کے لفظی مطلب ہوتے ہیں چھیڑنا، تانا دینا یا تانا کے ہیں، جبکہ مزاح کا مطلب ہوتا ہے ہنسی، مذاق، ظرافت، خوش طبعی وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی دونوں متضاد ہیں۔ طنز کا مطلب ہے چھیڑنا، تانا دینا۔ مزاح کا مطلب کیا ہے؟ مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ظرافت کو کہتے ہیں، خوش طبعی کو کہتے ہیں۔ اردو میں یہ مرکب، دونوں لفظ جو ہیں مرکب کی صورت میں اکٹھے بولے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے معنی بھی آپ کو بتائے ہیں، تو اس میں فرق ہے۔ آگے ڈیفینیشن دو لکھی ہیں، اس کے حوالے سے بھی آگے چلتا ہوں۔ تو طنز و مزاح بیسیکلی جو ڈائریکشن ہے، جو اس کے اندر اس کا مواد ہے، جو تعریف ہے، وہ مختلف ہے، اگرچہ زبان زد عام میں یا اردو میں ان دونوں کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے طنز و مزاح میں۔ طنز و مزاح میں اسٹیفن لیکاک کی جو تعریف ہے ہیومر اینڈ ہیومینٹی کتاب میں جو لکھتے ہیں، وہ یہ اسٹیفن لیکاک لکھتا ہے کہ زندگی کی ناہمواریوں کے ہمدردانہ شعور کو جس کا اظہار فنکارانہ ہو۔ زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں، اسے ایک عام شخص، ایک عام فرد اس قریب سے نہیں دیکھ پاتا، ان چیزوں کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتا ہے، محسوس نہیں کر پاتا ہے، جو کہ ایک فنکار اس کے قریب جا کر اس کی ناہمواریوں کو، ناقدروں کو محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ جو لکھاری ہے، ادیب ہے، مزاح نگار ہے، وہ معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو، لوگوں کے رویوں کو ایک اپنی تخلیقی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اسے فنکارانہ اظہار میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ تو ہوگی اسٹیفن لیکاک کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اس کی کتاب ہے ہیومر اینڈ ہیومینٹی۔ ہیومر اینڈ ہیومینٹی۔ اس کے بعد رونالڈ ناکس آ جاتا ہے مصنف۔ یہ اپنی کتاب ایسے اینڈ سٹائر میں لکھتا ہے کہ مزاح نگار بڑے سمپل سے الفاظ میں اس کی چیز کو، اپنی تعریف کو طنز و مزاح کی سمجھاتا ہے۔ مزاح نگار خرگوش کے ساتھ بھاگتا ہے، ایک لطیف سا پیرائے میں جذبہ ہے، جبکہ طنز نگار کتوں کے ساتھ شکار کھیلتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز واضح ہو گئی کہ خرگوشوں اور کتوں کی، خرگوش یا کتا ہے، دو مختلف جانور ہیں، ان کی نیچر اور فطرت کے ساتھ جو بھاگنا ہے، کھیلنا ہے، رہنا ہے، وہ ہمیں طنز و مزاح کی الگ جو تقسیم کر کے دیتا ہے، وہ اس ڈیفینیشن میں زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ رسالہ ادب لطیف میں جو ڈیفینیشن لکھی گئی طنز و مزاح کی، وہ یہ لکھی گئی ہے کہ طنز قبل از طعام، جبکہ مزاح جو ہے بعد از طعام۔ طعام کہتے ہیں کھانے کو۔ ٹھیک ہو گیا؟
بعد قبل طنز جو ہے قبل از طعام، کھانے سے پہلے کی جو گفتگو ہوگی، جو چیز ہے اس کو سمجھانے کے لیے وہ طنز ہے، اور کھانے کے بعد جو ہوتی ہے وہ مزاح ہے۔ دونوں میں ہے کیا؟ دونوں میں مشترکہ جو چیز ہے وہ ہے تنقید۔ دونوں میں کسی انسان کے رویوں پہ، اس کی سوچ پہ تنقید کی جاتی ہے، معاشرے میں پائے جانے والے رویوں پہ تنقید ہوتی ہے، کسی فطرت پہ، جبلت پہ، عادت پہ تنقید ہے۔ اب تنقید دو طرح کی ہے۔ اگر تنقید میں سختی ہے، ترش ہے، تنقید کے نشتر تیر چلائے جا رہے ہیں، تو وہ کہلائے گا طنز۔ اور اگر یہ بری بھی محسوس ہو سکتی ہے، طبیعت پہ اسے کیا ناگوار گزر سکتی ہے۔ مزاح کی طرف آئیں تو مزاح جو ہے وہ بھی تنقیدی، لیکن وہ ایسے لطیف پیرائے میں کی جاتی ہے کہ جس سے آپ کی تنقید کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، اور جس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اس میں کیا ہے، ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اسے جو ہے نا وہ کوئی برا محسوس نہیں کر رہا۔ لطیف پیرائے میں تنقید جو ظرافت کا لبادہ اوڑھے ہو، یہ ہو گیا آپ کا مزاح۔ اچھا، تنقید، اب جب اس دونوں کو طنز اور مزاح کو اردو ادب میں اکٹھا ہی چلایا جاتا ہے، دونوں کو جو بیان کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم واپس اسٹیفن لیکا کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں، زندگی کی ناہمواریوں کے ہمدردانہ شعور کو جس کا اظہار فنکارانہ ہو۔ اب جہاں پہ اظہار فنکارانہ ہو، اس اظہار میں نرمی ہو، نرم پن ہو، سختی نہ ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ مزاح ہے۔ وہ تنقید ہے، جس کی ناہمواریوں کا اظہار ہو رہا ہے، تنقید ہے۔ اور اگر اس میں سختی در آئے، لہجہ مصنف کا، لکھنے والے کا ترش ہو جائے، سخت ہو جائے، تو وہ یہ پھر کیا چیز کہلائے گی؟ طنز۔ طنز اردو ادب میں جو غالب ہے، غالب کی شاعری طنز و مزاح کی ظرافت کا ایک لبادہ اور خوبصورت اور خالصتاً انہوں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح بیان کی ہے مشتاق احمد یوسفی نے، رشید احمد صدیقی نے۔ دونوں کا مواد طنز و مزاح پہ کم ہے، لیکن معیاری ہے اور سدا بہار ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو یاد رکھ لیں، طنز و مزاح کی جنرل اگر اس پہ ویو دوں، طنز و مزاح کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ خیال ہے، یہ پہلے تو شروع میں یونان سے چلا۔ وہ اسے طب کی دنیا میں انسانی جسم سے خارج ہونے والے سیال مادوں اور اس پہ جو ہے وہ گہرائی سے عمیق مطالعہ اور فلسفیانہ انداز سے جو کرتے تھے، اسے طنز و مزاح کہتے تھے۔ دوسری چیز، طنز و مزاح ایک افاقی درجہ رکھتا ہے۔ اگلی چیز، جب افاقی درجہ رکھا، یعنی ہر قوم، نسل، کسی ملک میں اس کی تقسیم نہیں ہے۔ اگلی جو چیز ہے کہ طنز و مزاح ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا آج کل جو بچوں کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹام اینڈ جیری جو کارٹون ہے، اس میں بچوں کے لیے طنز و مزاح اور ظرافت کا ایک چیز ہے، اس سے بڑی عمر کے لیے الگ ہوگا، بڑی عمر، یعنی یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے طنز و مزاح کا، ظرافت کا یہ مادہ ہوتا ہے۔ سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزاح انسان ایک لطیف ہنسی، لطیف پیرائے میں انسانی گفتگو، انسانوں اور لوگوں کی زندگی میں اور مواقعوں کے بیچ در آنا، یہ کیا ہے؟ مزاح ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، طنز و مزاح۔